الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی ہمدانی۔ حضرات محترم، ہم آپ کے سامنے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاک سیرت کا بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہم نے آپ کے خاندان اور آپ کے حسب نسب سے شروع کر کے پھر اس کو جو ہے آگے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ہم اس کو آگے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور یہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارے پروگراموں کی یہ سیریز ہے جو مسلسل چل رہی ہے۔ پچھلے پروگرام کے اندر حضرات محترم آپ کے سامنے اس چیز کا بیان کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اعلان نبوت فرمایا تو لوگ جو ہے وہ جوگ در جوگ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آنے لگے۔ تو جو کفار مکہ تھے، جو سرداران قریش تھے اور جو سرداران عرب تھے، ان سب کو بہت زیادہ تشویش ہوئی کہ ہم جتنا اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام جو ہے وہ دن بدن اتنا زیادہ پھیلتا جا رہا ہے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرنا شروع کر دی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف ہیلے بہانوں سے ستانا شروع کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے ذہنی ٹارچر یعنی بد کلامی، بد زبانی، بدتمیزی، نازیبا الفاظ، اس طرح کا کوئی بھی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دینا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ نبوت پر آپ کے گھر میں جو ہے اپنے گھروں کا کوڑا لا کر پھینک دینا، یہاں تک بھی روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ نبوت کا جو دروازہ ہوتا تھا وہاں پر غلاظت تک پھینک دیتے تھے۔ یعنی یہ اتنے مظالم اور اتنا کچھ جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کیا، اور یہ کس لیے تھا؟ اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی اس کو استقامت کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ جاری رکھا۔ سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک سب سے بڑی آواز اور سب سے بڑی سپورٹ جو آپ کو حاصل تھی حضرت ابو طالب کی تھی، وہ آپ کے ساتھ تھے۔ قریش کا جو قبیلہ تھا وہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اس کے باوجود جو کافر تھے، وہ جو دشمنان اسلام تھے، وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ستانے سے باز نہیں آتے تھے، اور آپ کے سامنے کتنی مثالیں میں نے دی کہ وہ کس کس طریقے سے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دیتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرتے تھے۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ان لوگوں کا جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوگا، وہ صحابہ کرام کو کس طریقے سے ستاتے ہوں گے، وہ صحابہ کرام پر کون سا ظلم اور ستم نہیں کرتے ہوں گے، اور پھر وہ صحابہ کرام جو معاشرے کے اندر ایک مقام رکھتے ہیں ان تک کو انہوں نے نہ بخشا۔ آپ کو پچھلے پروگراموں میں بتایا تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سین حرم میں جاتے ہیں، ابوبکر صدیق قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو سارے کافر جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق پر ٹوٹ پڑے اور ان کو اتنا تشدد کیا ان کے اوپر، اور اتنا ان کو مارا کہ غشی کی حالت میں جو ان کے گھر والے ان کو اٹھا کر لے گئے، اور کئی پہر کئی گھنٹوں حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو قبیلہ بنی امیہ میں ایک با اثر شخصیت ہیں،
جو ایک بہترین کامیاب بزنس مین ہے، جن کا عرب کے اندر ایک بڑا مقام ہے، لیکن جب آپ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے ان کی دعوت پر اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ کا چچا جو ہے وہ آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتا ہے، کچے چمڑے کے اندر جو ہے ان کو بند کر کے اوپر رسی باندھ کے دھوپ کے اندر ان کو پھینک دیتا تھا۔ اب آپ ذرا تصور کریں، کچا چمڑا، اس کی بدبو، اور پھر عرب کی گرمی، اور پھر دھوپ، اور پھر اس کو باندھ کر جو ہے ان کو دھوپ کے اوپر چھوڑ دینا، یہ کتنا ناقابل برداشت ایک ظلم تھا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سارے صحابہ کرام نے ان ہر ایک مظالم کو جو ہے وہ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ جو ہے اسلام لائے تو آپ کے سارے خاندان نے جو ہے نا وہ آپ کو بہت سمجھایا، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے حضور علیہ السلام کی غلامی قبول کی ہے تو اب یہ جان جا سکتی ہے، میں حضور علیہ السلام کی غلامی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ حضرت سعد کی جو والدہ تھی وہ بھی بڑی کٹر جو ہے نا وہ اسلام کی دشمن تھی، اس نے آخری حربہ استعمال کیا۔ اس نے کہا کہ سعد، اگر تم جو ہے وہ اسلام کو نہیں چھوڑو گے تو میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، آج کے بعد میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی، اور میں بھوکی مر جاؤں گی، لیکن اور جب میں اگر مر گئی اسی حالت میں تو تم پورے عرب کے اندر بدنام ہو جاؤ گے کہ یہ وہ بیٹا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی ماں نے جو ہے وہ تڑپ کے جو ہے بھوک کی وجہ سے جان دے دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں کوئی زیادہ نوٹس نہیں لیا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، ماں نے جو ہے نا وہ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ نکاہت اور کمزوری اور ضعف جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک نوبت پہنچی کہ نزا کی کیفیت ہوگی، جان جانے والی ہے۔ والدہ نے بندے کو بھیجا، سعد کو بلا کے لاؤ، وہ جب مجھے اس حالت میں دیکھے گا تو وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا۔ حضرت سعد جو ہے نا وہ اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں، اپنی والدہ کی یہ حالت دیکھ کر والدہ نے کہا کہ بیٹا دیکھ لو، یہ تمہاری وجہ سے میں اس حال کو پہنچی ہوں، اب بھی وقت ہے، دیکھو میں آخری سانس لے رہی ہوں، اگر تم نے ابھی مجھے اسلام کو نہیں چھوڑا تو میری جان چلی جائے گی، میں کچھ کھایا، کتنے دنوں سے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ اماں جان، وہ تاریخی الفاظ تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ نے فرمایا کہ اماں جان اگر آپ کی جان جاتی ہے تو جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں دامن مصطفیٰ اور دامن اسلام نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں اس اسلام سے واپس نہیں آ سکتا ہوں، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جب آپ کی والدہ نے آپ کی ضد کی اور یہ حالت دیکھی تو اس نے خود ہی بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ تو یہ ایک چیزیں ایسی میں نے آپ کے سامنے رکھی، سامنے محترم کے صحابہ کرام کو کس کس طریقے سے جو ہے وہ ستایا گیا۔ اب اگلے آنے والے پروگراموں کے اندر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ 1 by 1 جو ہے کچھ صحابہ کرام کا ذکر آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہ کہ جن کو بہت زیادہ جو ہے وہ ستایا گیا، جن کے اوپر بہت زیادہ مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، اور ان صحابہ کرام نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ان مظالم کو، اس تشدد کو برداشت کیا، اور ہر ایک ظلم کے اوپر احد 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 کہتے رہے۔ ان صحابہ کرام کا ذکر انشاءاللہ ہم آنے والے پروگراموں کے اندر کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے صدائے کی ٹیم کا حصہ بن جائیں، اور یاد رکھیے کہ ہم رات کو ڈیلی 10 سے 11 کے دوران اپنے چینل پر لائیو آتے ہیں، جس میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہوتا ہے، آپ اس کا بھی ضرور حصہ بنا کریں۔ اور ہمیشہ کی طرح آخری بات کہ ہر اچھی بات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔